اکثر کالز آتی ہیں لیکن بسا اوقات نیند کے غلبے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں لگ پاتی، یا پھر سستی کی وجہ سے ہم خود اٹینڈ نہیں کرتے۔ کل والی کال بہت اہم تھی۔ رات 3:45 کا وقت تھا، سوچا اس کال کو بھی مس کر دوں، صبح اٹھ کر خود کال کر لوں گا، لیکن کال کرنے والے نے ہی ہمت دی اور اہمیت کا ایک خاص اندازہ دلایا۔ اٹھا، تیاری پکڑی، مصلی بچھایا، تہجد کی نیت کی، سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ایسا مزہ آیا کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر خود بخود سورہ ضحیٰ پر ہونٹ چلنے لگے۔ والضحیٰ، قسم ہے وقت چاشت کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب پرسکون ہو جائے۔ مجھے ایسا لگا جیسے اللہ اسی وقت کی قسم کھا رہے ہوں۔ میرے ارد گرد رات کی تاریکی انتہائی پرسکون تھی۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے پروردگار نے نہ تجھے چھوڑا اور نہ تجھ سے بیزار ہوا۔ یہ آیت نازل تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوئی تھی، لیکن مجھے ایسا لگا اس وقت اللہ مجھ سے مخاطب ہوں۔ میں گزشتہ کچھ دنوں سے بہت فرسٹریشن کا شکار تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے اللہ میری دعائیں نہیں سن رہا، مجھ سے ناراض ہے، اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ آیت پڑھتے ہوئے میں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تحقیق بات کا دور تیرے لیے بہتر ہے پہلے والے دور سے۔ یہاں اللہ نے مجھے تسلی دی کہ دنیاوی معاملات میں بظاہر بہتری نہ دکھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آنے والا دور اچھا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تیرا پروردگار تجھے عطا کرے گا تو تو خوش ہو جائے گا۔ میں ابھی سے خوش ہو گیا کہ میرے رب کا وعدہ ہو گیا تو سمجھو بس مل گیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا اس نے تجھے یتیم پایا تو ٹھکانہ نہ دیا؟ بلا شبہ دیا۔ میں 10 سال کا تھا جب میرے والد کا انتقال کینسر کے مرض میں ہوا۔ آج 14 سال گزر گئے ہیں۔ الحمدللہ میرے اللہ نے مجھے بہترین حال میں رکھا ہوا ہے۔ ووجدک ضالا فہدیٰ، اور تجھے پایا تھا متلاشی تو تجھے راہ نہ دکھائی؟ بلا شبہ دکھائی۔ والد کے انتقال کے بعد پورے گھرانے میں مذہب کی طرف رجحان پیدا ہوا، جس پر میں کہتا ہوں کہ یہ مہنگا سودا نہیں ہے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور تجھے پایا تھا محتاج تو تجھے غنی نہ کیا، سرور کیا۔ والد کے انتقال کے بعد ہمارے مالی حالات بہتر نہ تھے، لیکن پھر اللہ نے بہتری دی۔ اب اللہ کا کرم ہے، بہت سو سے بہتر ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو جو یتیم ہو اسے دبانا مت، یعنی اللہ مجھ سے یتیموں کی کفالت کا کام لیں گے انشاءاللہ۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو جھڑکنا مت۔ ایسا لگا جیسے اللہ کہہ رہے ہوں سوالی کو جھڑکنے سے پہلے سوچ لینا کہ اگر ہم نے تمہیں جھڑک دیا تو کیا ہوگا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت بیان کرو۔ یہاں ایسا لگا جیسے اللہ کہہ رہے ہوں اس کیفیت کو لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ باتیں کرنے کے لیے منتظر بیٹھا ہے۔ وہ تو کال بھی کرتا ہے، ہم لوگ ریسیو نہیں کرتے۔ یہ باتیں وہ ہم سے بیک وقت کر سکتا ہے اور بہت سو سے کرتا بھی ہے۔ جو رات میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں تو دن میں وہ ان کو سب سے غنی کر دیتا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ تو نے مجھے اتنے قیمتی مکالمے کے لیے چنا۔